اب جب ہم نے 2011 میں الیکشن پولیٹیکل پارٹی سے ایکٹ ایکسٹینڈ کیا، اس کی وجہ سے جیسے پورا ایک ونڈو کھل گیا. اب اس ونڈو میں کیا ہوا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ہر ممکن کوشش کی. وہاں پہ ایسے لگا ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایسے لگا کہ ہم سرے سے اپنا آرگنائزیشن ابھی بنا رہے ہیں، اور تھا بھی ایسے. ہر کسی نے کوشش کی کہ بالکل جو سرے سے اپنے ضلعی اور اس کے تحصیل لیول پہ جو آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کی اس وقت شروع کر دیا. اور اس میں کتنی مشکلات ہیں. ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کو انیشیٹ کرنے میں، اس کو بلڈ کرنے میں بہت زیادہ ظفر اللہ صاحب کی اس پہ کافی اسٹڈی ہے اور انگیجمنٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. گلاب زر صاحب جانتے ہیں کہ کس مشکلات، وہ ذکر بھی کریں گے اپنے اس میں کہ کس مشکلات کے ساتھ انہوں نے وہ کر لیا ہے. اچھا، یہ کرنے کے بعد ہمیں لگا کہ سیکیورٹائزیشن کی وجہ سے کہ وہاں پہ سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے، سیکیورٹی تھریٹس ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری ایک بہت ہی یعنی اتنی ڈپلائمنٹ تھی کہ ہر چوراہے پہ ہمیں لگا کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس ہے، چیک پوسٹ ہے. اب یہ سیکیورٹی ارینجمنٹس نے اوور شیڈو کر لیا اور سارے پولیٹیکل پروسیس کو ایسے دبا لیا. کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ باہر لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا جو ایم این ڈی سے باہر تھے کہ یہاں پہ پولیٹیکل پروسیس ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جب سیکورٹی فورسز نے ایک پراپر ایک بڑے لیول پہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے یہ علاقہ بالکل کلیئر کر دیا. یہاں پہ اب مزید جو سیکیورٹی ارینجمنٹس بھی ہے، جو چیک پوسٹ ہے، وہ بھی بڑے لمیٹڈ لیول پہ ہوگی، اس لیول پہ نہیں ہوگی جیسے پہلے ہوتی تھی. ہماری یہ مجبوری ہے اور پورے ڈیٹیل کا ہمارے پاس پورے وہ فریم ورک پڑا ہے ملٹری ڈپلائمنٹ کا. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اس لیول کا یہ پروسیس آگے بڑھ نہیں رہا، خاص کر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، پولیٹیکل موومنٹس سامنے آئے. پولیٹیکل موومنٹس نے بھی بہت بڑا اسپیس کور کر لیا. اور میرے ذہن میں بھی یہی ہمیشہ سوال رہتا تھا کہ یہ جو مرجر ہے یہ کیوں نہیں ہو پاتا، اور اس کے لیے جو پلیٹ فارم تھے این ڈی آئی کا کچھ فیسیلیٹیٹ بھی کیا. لیکن میں 3 باتیں آغاز میں، پلیز ایک تو یہ نام این ایم ڈیز نہ استعمال کریں. آپ تو ابھی تک اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، این ڈبلیو ایف ٹی سے جان چھڑوائی، بن گیا، کیمسٹری کے فارمولوں سے ذرا نجات نہیں. مطلب ہر ضلع کا نام لیا کریں، باجوڑ ضلع، باجوڑ ضلع، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، محمد خرم. تو اگر آپ یہ این ایم ڈیز کہیں گے تو پتہ نہیں کوئی میری ایک تجویز ہے. اگر آپ، کیونکہ ہم تو جب کبھی وہ کسی سیمینار میں ہوتے ہیں تو اس نام کے لیے تو آپ کے صوبے نے بڑی لڑائی لڑی تھی. تو اب سب سے زیادہ اعتراض ہم پنجابیوں کو تھا، تو یا وہاں ہزارہ والوں کو تھا. تو اس پہ اب اگر آپ نام مل گئے ہیں تو کے پی کے کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پنجاب کا نام تو پروونس پی بنے گا، بی بنے گا، ایس بنے گا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ مطالبات گوادر میں نہیں مانے گئے تو وہاں ایک وسطی تحریک نے پہل اس کو ایکسیس کے لیے ایک تو ای اے ڈی اور ساری رجسٹریشن کے بعد کچھ اضافی این او سیز بھی لینا پڑتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں جس طرح انیشیل ڈسکشن میں کچھ ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے لیے جو کمپلیکیشنز ہے یا پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو بڑھ نہیں رہی، ان کے بنیادی محرکات کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اس میں آپ بہت ساری چیزوں کی طرف جو سر نے بھی اشارہ کیا، جس میں سیکیورٹائزیشن ہے اس ایریا کی، جو وہاں پہ ریجنل وار بھی چل رہی ہے ان پیرلل. اکنامک اپارچونیٹیز، بلکہ اکنامک اپارچونیٹیز سے آپ اس سے نان سیریسنس آف دا اسٹیٹ کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ایک وفاقی وزیر یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ ہم چرس کی انڈسٹری کو فارملائز کرنے میں، جس طرح سر نے بات کی کہ ان فارمل سیکٹرز کو ہم فارمل سیکٹر میں کس طرح، تو آپ اس سے اندازہ لگا. اس کے علاوہ بندوق اور مکالمہ دونوں نہیں چل سکتے. یہ ایک ٹیگ لائن ہے ہمارے پاس کہ جہاں پہ بندوق ہوگا وہاں پہ مکالمہ نہیں چل سکتا.
اور بندوق کون لایا ہے, کیسے لایا ہے, کس طرح آیا ہے, اس کے کیا ریپرکشنز تھے وہاں کے عام لوگوں کے اوپر. جو وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو شرنک ہو گیا ہے اسپیس, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے, میں تھوڑا اس کو بھی انپیک کرنے کی کوشش کروں گا. جس طرح مہران نے سٹارٹ میں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی بات کی تھی, پولیٹیکل پارٹی رولز جو 2002 میں بنے تھے اور جب اس کی ایکسٹینشن ہوئی زرداری صاحب کے دور میں 2011 میں, کہ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا کیمپین رن کر دیں اور وہاں پہ جلد سے جلوس اور یہ چیزیں وہاں پہ, تاکہ تھوڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی 2013 سے پہلے جو الیکشنز ہیں اس سے پہلے وہاں پہ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی, اور چونکہ وہ جماعتی بنیادوں کے تھے جو 2013 کے الیکشنز تھے وہاں پہ. اب وہاں پہ اگر ہم تھوڑی بہت ریسرچ کر لیں تو ادھر سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو فیلڈ سیٹ کی گئی تھی وہاں پہ, جو فیلڈ پلیسمنٹ تھی کہ وہاں پہ سوائے 2 مذہبی جماعتوں کے جس میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی, ان کے لیے جو لیول فیلڈ جو سیٹ کیا گیا تھا, انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ کیمپینز بھی چلائے اراؤنڈ جو ٹپس کی رپورٹ کے مطابق جو 2013 میں پبلش ہوئی تھی. اس میں تقریباً 128 مختلف کیمپینز چلائے گئے اور یہ پارٹیکولرلی یہ کیمپین رن کیے گئے تھے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلامی, مطلب چونکہ اوپن فیلڈ ایریا تھا اور چونکہ ہم وہ ریہیبلیٹیشن کے فیز میں تھے, آلریڈی کنفلکٹ ایریا میں یہ سلسلے ہو رہے تھے. دوسرا جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ نہ بڑھنے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسی سال 2013 کی میں نے اسٹیٹسٹکس اٹھائے ہیں, وہاں پہ تقریباً 298 پولیٹیکل ورکرس کو they were either assassinated or either they were killed, brutally killed. اور اس کے ساتھ ساتھ 885 جو تھے وہ انجرڈ ہو گئے. اس میں سے 148 اٹیک اکراس پاکستان 148 اٹیکس ہوئے ہیں, جس میں سے پیورلی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے 148 اٹیکس کے اندر. ان 148 اٹیک میں جو پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر تقریباً 100+ اٹیکس صرف اس ریجن میں ہوئے. 50 اٹیکس پیورلی پختونخوا کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فاٹا ایریاز ہے یا جو ایلنگیز کی بات ہم کرتے ہیں اس میں 12 اٹیک صرف 2013 سے 2013 کے سال میں, اور اس میں بھی کافی سارے جو آفس بیئررز تھے یا جو پولیٹیکل پارٹی ریپرزنٹیٹیوز تھے ان کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا. اور اس میں جو سب سے زیادہ نشانہ بنے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان یا جو لیڈرز تھے, پولیٹیکل لیڈرز, جس کو آپ ناظم یا جو اپنے کاؤنسلر کے لیول کے لوگ یا جو تحصیل لیول پہ پارٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے تھے. دوسرے نمبر پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو مارا گیا. MP کے بعد جو دوسری سب سے بڑی راس ہوئی وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو. پھر اس حساب سے پیپلز پارٹی اور پھر شاید کوئی اس طرح کی میجر جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ پختونخوا اور بلوچستان کے اندر یہ اسٹیٹسٹکس میں 2013 کے میں بتا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں ابھی جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے تھے 2019 کے اندر, جب یہ NLD اسٹیٹس جب یہ مرج ہو گئے ہماری پختونخوا کے ساتھ, تو وہاں پہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اتنا شرنٹ اسپیس تھا, اتنا مطلب ایک کلوز انوائرمنٹ تھا کہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو وہاں پہ لڑے, وہاں پہ تقریباً 270 کے قریب کینڈیڈیٹس نے حصہ لیا اس الیکشنز کے اندر. اس میں 71% جو کینڈیڈیٹس تھے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ رہے تھے. مطلب آئندہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے بینر تلے اگر کوئی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے تو ہمیں کیا مسائل ہو سکتے ہیں. صرف 28% 10 پولیٹیکل پارٹیز نے اس الیکشن میں حصہ لیا تھا, جس میں NP اور یہ جو باقی قومی وطن پارٹی چونکہ ایک پختونخوا کے اندر یہ آپریٹ کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ, صرف 2 خواتین, ان 274 کینڈیڈیٹ میں صرف 2 خواتین نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور ان کا کوئی کیمپین وغیرہ رن نہیں ہوا. اب 2012 سے جب ہم ان کی پولیٹیکل ٹرینڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو ان کا جو ٹرن آؤٹ ہے ان ایریاز میں, پرٹیکولرلی NLDs کے اندر, 2002 میں جب الیکشن ہوا, مشرف کا دور تھا, یہاں پہ 25% ٹرن آؤٹ رہا اوور آل. 2008 میں پھر یہ 3% بڑھ کے 28% پہ پہنچ گیا. پھر اس طرح 2013 میں 32%, 2018 میں 34%. لیکن جب 2019 میں الیکشن ہو رہے تھے NMDs کے صوبائی حلقوں کے لیے, وہاں پہ یہ ٹرن آؤٹ مزید گر گیا. 34% سے یہ 8% گر کے 26% پہ آ گیا.
اور اس 26% کے اندر بھی اگر آپ کو میں تھوڑا جینڈر سیگریگیٹڈ ڈیٹا بتا دوں تو جو خواتین کی شمولیت تھی اس پروسیس میں، اس الیکشن پروسیس میں، وہ 19% تھی. 19 صرف 19% خواتین نے یہاں پہ ووٹ ڈالا. تو مطلب ایک تو آپ آبادی کا بھی تناسب لگا لیں اس حساب سے جو ہم ریپریزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. اور جب یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز یا جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے یہاں سے سیٹس اٹھائی تھی تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں. یہاں پہ 3 کنسٹیچوئنسیز 2019 کے اندر اس طرح تھی کہ جس میں مارجن آف وکٹری پہ بھی ڈاؤٹ تھے کہ جب آپ وننگ مارجن کو دیکھتے ہو مارجن آف وکٹری کے جو 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان جب مقابلہ ہوتا ہے، اگر میں 1000 ووٹ لیتا ہوں اور جو میرا اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ 800 ووٹ لیتا ہے، اس الیکشن میں جو ریجیکٹڈ ووٹس ہے اس کی تعداد 200 سے بھی بڑھ کر ہو، جو ڈفرینس ہے تو ڈفرینس ہے بڑھتی ہے، اس کو ہم مارجن آف وکٹری کہتے ہیں. تو یہ بھی 3 ڈاؤٹ ہے جس میں 2 سیٹیں JUI نے لے لی یا دی گئی اور ایک PTI کے حصے میں 1 سیٹ بھی آئی تھی ان الیکشنز کی جو ہم بات کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز نے یہاں سے جتنے بھی جب ہم اوورآل جب اس کو ہم ان پیک کرتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز نے یہاں پہ جو ٹوٹل مینڈیٹ اٹھایا وہ 61% تھا پورے ٹرن آؤٹ کا. 39% آزاد امیدواروں نے یہ مینڈیٹ یہاں سے اٹھایا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو انفیوژن ہے یا ان کے لیے جو انوائرمنٹ ہے کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے جہاں پہ وہ اپنی پارٹی کی کیمپین کو رن کر سکے اور وہاں پہ جلد سے جلوس کر سکے، لوگوں کو قائل کر سکے، ووٹر ایجوکیشن پہ بات ہو. لیکن اگین پوائنٹ اسی پہ دوبارہ آ جاتا ہے کہ مطلب جو وہاں پہ سازگار ماحول نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ یا تو روکا گیا، ٹوکا گیا، مطلب جو سپلنٹر آرگنائزیشنز وہاں پہ کام کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں کو ہاسٹیج کیا گیا، بکتے لیے گئے مختلف شکلوں میں مختلف ناموں کے ساتھ، خطوط پھینکے گئے اور ایسا ماحول کریٹ کیا گیا کہ جس میں پیورلی جو نیشنلسٹ پارٹیز، پارٹیکولرلی MP کی بات ہم کریں گے، پیپلز پارٹی، چونکہ PMLN زیادہ تر ان ایکٹیو ہے ان ریجنز میں، تقریباً 1% کے حساب سے وہ بھی یہ ووٹ نہیں اٹھا سکا. جہاں تک ادھر سیاست کا تعلق ہے، ہم پہلے سے بہت چیز پکار رہے تھے، پولیٹیکل کمپین کر رہے تھے، باوجود دے کے ادھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ایکسٹینڈ نہیں تھا 1997 سے پہلے. لیکن ہم ایک ویژن کے ساتھ چل رہے تھے، چاہے پیپلز پارٹی کا تھا، جماعت اسلامی کا تھا، PMLN کا تھا، ANP کا تھا. ہمارا ادھر ایسی کوئی نمونی مثال سیمبل نہیں تھے کہ ہم نے، ہمارے لیڈران نے، ہماری حکومت نے یہ کام کی ہے، کیونکہ وہ ایکسٹینشن وہ آتھورائز نہیں تھی. لیکن ہمارے اوپر بہت زیادہ بین ہوتا تھا اور جب ہم پولیٹیکل نعرہ، سیاسی نعرہ لگا رہا تھا تو اکثر ہمیں جیل بھجوایا جاتا تھا. اور میں اپنا مثال آپ کو دوں گا کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ایک بستر میرا جیل میں پرماننٹ ہوتا، میں جیل سے نہیں لے جاتا گھر، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا، کبھی مجھے گراؤنڈ سے اٹھا کے لے کے جاتا تھا، کبھی کھیتوں سے اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، کبھی بازاروں سے اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، کیونکہ ادھر دلیل نہیں تھا، وکیل نہیں تھا، انصاف نہیں تھا. اس کے بعد پھر 1997 میں جب ہر ایک کو ووٹ کا حق مل گیا لغاری صاحب کے دور میں، تو ہم بہت خوش ہو گئے اور ہم نے کہا کہ انشاءاللہ ابھی ہم ایک نئے دور میں شروع ہو رہے ہیں، ایک نئے سفر میں ہم جا رہے ہیں. لیکن اس وقت کے بعد آپ دیکھیں ہمیں بدنام کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ ادھر PD الیکشن کرنا ہے ٹرائبل 2002 میں. پورے پاکستان میں جس طرح ہو رہے ہیں بلدیاتی الیکشن، اس سے مختلف ہو کے ادھر ایک ڈیزائن کیا گیا کہ جب میں کینڈیڈیٹ ہوں، یہ کینڈیڈیٹ ہے تو سامنے لوگ آئیں گے. یہ بالکل قانون سے بالکل مطلب ہے کہ یہ اپوزٹ تھا. اور یہ کیوں کر رہا تھا؟ یہ اس لیے کر رہا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بیوروکریسی ہے، وہ یہ باور کرا دینا چاہتا تھا کہ ادھر لوگ سیاست نہیں چاہتا، یہ لڑیں گے، خون خرابہ ہوگا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ایک گندہ 2002 کے الیکشن میں ادھر نہیں تو، ادھر کسی کا خون نہیں بہا، ادھر کوئی قتل و غارت نہیں ہوا. ہم نے دیا ایک اچھا پیغام، ہم نے دیا باوجود یہ کہ ہمارا کوئی
नशोनुमा नहीं हुआ था इलेक्शन में, हमारा कोई सियासत में इतना, हम एमएनयू उस वक़्त नहीं थे, लेकिन हम खुश थे कि हम सियासत आ जाए और हम जो कानून पूरी पाकिस्तान में है ये इधर एक्सटेंड हो, इसके लिए हमने बहुत कुर्बानी सारे पॉलिटिकल वर्करों ने की। इसके बाद जब 2008 में इलेक्शन हुआ तो जब 2011 में आईनी कानूनी अमेंडमेंट हुआ, हम फिर बहुत खुश हुए कि इंशाल्लाह एक तीसरे दौर का आगाज़ हो गया और इंशाल्लाह इधर तरक्की आएगा। बावजूद ये कि जो भाई ने कहा कि 2013 में हालात ऐसे बनाए थे कि कोई पार्टी के सिंबल लेने को तैयार नहीं था। मैं मिसाल देता हूँ कि हमने सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी ने, मैंने टिकट लिया था लालटेन का 2013 में और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हुई और मेरे बहुत सारे वर्करों को शहीद किया। मुझसे पूछा नहीं गया कि आपके शक किस पर है, मुझसे ये यहाँ तक नहीं पूछा कि आप एफआईआर किसके खिलाफ करना चाहते हैं। मुझे कोई दिलासा नहीं दिया गया स्टेट के तरफ से और ये कहा गया कि थोड़ा ख्याल रखा करें और हालात को देख के फैसले क्या करें। मतलब इसका ये है कि आप भी इसको, इस सिंबल को वापस कर दो। लेकिन फिर भी अल्लाह के फजल करम से हमने उठा के इलेक्शन हमने हारा, लेकिन अपना ज़मीर हमने नहीं बेचा, हम नहीं डरे और हमारी तरबियत अल्लाह के फजल करम से इस एकेडमी हुई है। बादशाह खान ये है कि हम डरते नहीं है, हम सर झुका के नहीं जाते, हम सर उठा के लेके जाते हैं, चाहे मौत जिधर भी आ जाए हमें कबूल है। उसके बाद हम बहुत चीख पुकार कर रहे थे इसी चौक में। मेरे ख्याल में आप लोग भी हमारे साथ थे, बहुत NGO, बहुत ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे साथ दिया कि इन लोगों को वही हुकूक दे जो पूरे पाकिस्तान के बच्चों को आवाम को दिया जाता है। उस वक़्त सरताज अजीज़ के सरबराही में एक बहुत बड़ा कमेटी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे बहुत बड़े कमेटियों में सरताज अजीज़ रिफॉर्म्स कमेटी भी था कि उसमें डिफेंस के, फाइनेंस के लोग शामिल थे और वो पता नहीं कितने बार कबायली इलाकों का दौरा किया गया। इधर भी हमें बुलाया गया, वज़ीरिस्तान के लोगों को, बाजोड़ के, खैबर के लोगों को, और एक मुशावरा 80 लाख 1 करोड़ के आबादी तक एक यूनिवर्सिटी नहीं दिया गया, अभी तक एक कॉलेज का इफ्तिताह नहीं किया गया, एक ऐसे NMC अवार्ड में नहीं दिया गया। उस वक्त तक न जमहूरियत लोग कबूल करते हैं, न सियासत लोग कबूल करते हैं, जब तक हमें 3% का NMC में हिस्सा नहीं दिया जाता और हमारे सारे मसलों का हल NMC की 3% की NMC में है। अब देखिए उधर JUI कह रहा था कि ये मर्ज नहीं होना चाहिए और उसके साथ मैं कहता हूँ आप लोगों के साथ डेटा हो गया कि 2% लोग हिमायत में नहीं थे, सारे लोग चाहे MP में थे, चाहे PTI में थे नहीं थे, चाहे PPP में नहीं थे, लेकिन एक ही स्लोगन था कि नहीं इधर मर्ज होना चाहिए और वो जो रिडक्शन पूरी जो है वो उधर सिस्टम। अभी JUI के साथ आप देखते हैं कि लोग जब तक जब शामिल हो रहे हैं, क्यों? इसलिए वो कह रहे थे कि JUI जो बात कह रहा था कि इधर नहीं होना चाहिए था, ये मर्ज नहीं होना चाहिए था, ये ठीक कह रहा था। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इसने हमें वरवाया है, इसने हमें धोखा दिया है। क्यों? जब फैसला करते हैं पुलिस के FIR के ऊपर, उधर पुलिस नहीं है, उधर उसको हैंग किया गया है। पुलिस को पता नहीं है कि मैं पुलिस में हूँ, मैं लीव्स में हूँ। जब पुलिस नहीं है तो उधर एक जज फैसला कैसे कर सकते हैं, किसके पायर पे वो फैसला कर सकते हैं? ये मेरी सवाल है और ये आप लोग की ज़्यादा से वो अपना सफ़र अब आज तक करके आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज एक्सटेंड होने के बाद। अभी हमारे उस्ताद आए हुए हैं डॉक्टर अशरफ साहब, हमें लेट ज्वाइन किया, लेकिन ये कि जब भी ये होते हैं हमारे दरमियान तो हम ज़रूर उनसे सुनते हैं और काफ़ी अरसे तक अभी तक उनका जो
NMDs ہیں ان پہ ریسرچ اور ان پہ لکھنا اور مختلف فورمز پہ بات کرنا اور ان کو ریپرزینٹ کرنا، ان کے ڈیمانڈس ایگریگیشن اور لوگوں تک لانا، یہ ان کا کام رہا ہے. اور ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کے حوالے سے وہ ہمیں تھوڑا سا مزید علم دے دیں. شکریہ ڈاکٹر اشرف صاحب. اور ہم جب بھی ایسے محافل میں جاتے ہیں تو ہمیشہ مایوسیوں کی باتیں ہوتی ہیں، محرومیوں کی باتیں ہوتی ہیں، ناانصافیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض ایریاز کے عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارا ملک مملکت خداداد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر روز کوئی نہ کوئی اسمبلی جنم لے رہی ہوتی ہے. کہیں بیڈ گورننس کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں مین میڈ ڈیزاسٹرز کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی نیچرل ڈیزاسٹرز کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی باتیں ہوتی ہیں، تو کہیں معاشی بدحالی کی باتیں ہوتی ہیں. مختلف طریقوں سے ہم مسائل میں گرے ہوئے ہیں، لیکن اس میں اگر کچھ اچھی خبریں آتی ہیں تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور اس دوران جو اچھی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی ہے فاٹا کے اندر. جو فارمر فاٹا تھا، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی اچھی خبر آئی ہے کہ کم از کم ان کا انعقاد بہت سارے سالوں بعد ہونے جا رہا ہے. میرا خیال ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے. غلام افضل خان صاحب نے بات کی کہ فضل سعید صاحب نے بھی پوچھا بھی ریورسل کے بارے میں یا مرجر جو پروسیس ہوا ہے اس کی ریورسل کے بارے میں. میرا خیال ہے ایک بات پر ہمیں اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. اب ہمیں ان ڈیولپمنٹس پہ بیس بنا کے، اس کو بیس بنا کے آگے کیسے بڑھا جائے، یہ بنیادی سوال ہے میرا خیال. کیونکہ کچھ تاریخی حقائق ہے، اس کے لیے ظفر صاحب نے بھی کہا کہ لمبی چھوڑی داستان ہے، اس کے لیے پولیٹیکل پروسیس میں جانا پڑے گا. لیکن اگر ہم جا کے واپس، کیا ہم 21 سینچری میں انٹرنیشنل ایرینا میں اس بات کو ڈپینڈ کر سکیں گے کہ ایک جمہوری دور میں ہم جا کے واپس FCR کے اندر وہ زندگی جو ہم پہلے گزار رہے تھے وہ گزارنا چاہیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے نشان ہے. تو اس کے ضمن میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ آگے بڑھا جائے. آگے کیسے بڑھا جائے؟ ہمارے اسٹرینتھس کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے، ہمارے پاس وسائل کیا ہے، ہمارے ریسورسز کیا ہیں، وہ کون سے پوٹینشیلس ہیں جس کو بنیاد بنا کر ہم آگے بڑھیں. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پوٹینشیلس کم نہیں ہیں. وہ ہم نے دیکھا کہ جو کام پچھلی 100 سال میں نہیں کر سکے ہم لوگ، وہ 10 سالوں میں ہم نے کر دکھایا. اور ہماری پوٹینشیل یہی ہے. یہ مہران صاحب ہمارے پوٹینشیل ہے، یہ ڈاکٹر علم خان صاحب، جو یہاں پہ جو یوتھ ہمارے ہیں وہ ہماری سب سے بڑی پوٹینشیل ہے. یہی وہ آواز تھی جو فاٹا سے ابھری اور انہوں نے یہاں کے حکمرانوں کو مجبور کیا کہ آپ ان لوگوں کو مطمئن کر کے ان کو وہ کچھ دے دیں جو یہ مانگنا چاہتے ہیں آپ سے. یہی وہ فاٹا تھا کہ جب 2-4 سال یا 10 سال پہلے کسی کو اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ایک پولیٹیکل محرر کے سامنے وہ ایک لفظ بھی بول سکے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیرستان سے ایک دستہ آتا ہے، ایک گروپ آتا ہے اور آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، آپ کے پریس کلب کے سامنے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور جو ان کے دل کی آواز ہے وہ پورے اسلام آباد میں گونجتا ہے. کیا یہ ہماری جیت نہیں ہے؟ اس پروسیس کی جیت نہیں ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی تو آپ بات ہی نہ کریں، وہاں پر خیبر ایجنسی میں ایک خاتون آتی ہے، وہ ریلیز بھی نکالتی ہے، ڈائریکٹ الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتی ہے، الیکشن میں حصہ بھی لیتی ہیں، ریلیز بھی کرتی ہیں، جلسے بھی کرتی ہیں، جلوسے بھی نکالتی ہیں اور اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں کو پہنچاتی بھی ہے. کیا ہماری جیت نہیں ہے؟ اس پروسیس کی جیت نہیں ہے؟ وہی خواتین، ان کی دبنگ آواز وہاں فاٹا سے ابھر رہی، انہوں نے ان حکمرانوں کو مجبور کیا کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن مجھے آج بھی الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے جو اچھا لگا، جو اچھا محسوس ہوا وہ میں نے کہا.
مین اسٹریمنگ اچھی چیز ہے لیکن انضمام کا میں برخلاف رہا. جو بنیادی طور پر اس وقت انضمام جب کرایا جا رہا تھا اس وقت جو قبائلی لوگوں کو جس چیز کی ضرورت تھی, جو ان کے لیے کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کرایا گیا, اور مخصوص پلیٹ فارمز کی بنیاد پر اس چیز کو ہوا دی گئی کہ انضمام کرایا جانا چاہیے. آن گراؤنڈ میں یہاں پر اسلام آباد میں پینٹ کوٹ شرٹ پہ بیٹھا ہوں. آئی کانٹ بلیو کہ میں وزیرستان میں ایسے گھوم پھر لوں, یہ بھی وزیرستان سے وہ بھی وزیرستان سے ہے. بہت ساری مشکلات آئیں گی. ہم نے ان لوگوں کو نظر انداز کر کے یہاں پر اپنی سوچ وزیرستان کی یہاں پر میں نے رکھی, یا باجوڑ کی, یا تیسری جگہ کی. جو اصل مسائل تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے انضمام کی بات کرائی گئی. اب ہم یہی رونا رو رہے ہیں 3 سال بعد بھی انضمام کے تقریباً, کہ وہاں پر کچھ نہیں ہوا ہے. بلیو می, کوئی اگر یہ ریکارڈ پہ لا سکتا ہے لے آئیں کہ وہاں پر کچھ ہونا بھی نہیں ہے. چونکہ جس وقت ہمارے پشتو میں ایک مقولہ ہے کہ ویت کم جیتا اور ڈاس دے کم جو کیجیے, یعنی میں تپڑ کہاں پر مار رہا ہوں اور آپ کی آوازیں کہاں سے نکل رہی ہیں. ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی اس پر تو کسی نے فوکس نہیں کیا. جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے والے تھے یا اس حوالے سے بات کرنے والے تھے ان کے لیے اسپیشلی پریشر گروپس بنائے گئے, اسٹیبلش کرائے گئے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اس وقت ہماری جو پولیٹیکل سچویشن قبائلی علاقوں میں جا رہی ہے, ایک تو سب سے پہلے ابھی علی وزیر کی خبر دے دوں, صحافی ہوں, ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اسی پاکستان کے اندر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی صورتحال ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی چل رہی تھی, ود ڈیو رسپیکٹ, جو ادھر پاکستان میں ہو رہی ہے. ایک منتخب نمائندہ گرفتار ہے اور اس کی ضمانت تک نہیں ہو رہی ہے. ضمانت آج ہو گئی ہے, پتہ نہیں 4-5-6 مہینے ہو چکے ہیں, اور ہم اس پہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے آئین میں ہمیں حقوق حاصل ہے. مطلب کامن سینس کی بات ہوتی ہے. اگر مجھے اسلام آباد میں یہ فیسلٹیز نہیں مل رہی ہے تو وزیرستان میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں. دوسری چیز جو ہے, یہاں پر ابھی اگین چیزوں کو مکس اپ کرایا جا رہا ہے. میری ایک نسل تو دہشت گردی, پچھلے عید پہ میں گیا تھا, چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں ساتھ میں, عید پہ گیا تھا تو ہمارے ایک بزرگ ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھا تھا. مجھے کہتا ہے بیٹا تم دیکھ رہے ہو یہاں پر کون بیٹھے ہیں. ہمارے گاؤں میں عید کے دن سارے اکٹھے ہوتے ہیں, اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں, دعا کے بعد پھر سارے گاؤں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا سارے اپنے بچے ہیں, بھائی ہیں, کزنس ہیں, سارے اپنے لوگ ہیں. ہمارے تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 70-80 گھروں کا ایک ویلی میں. مجھے کہا نہیں بیٹا, یہاں پر کوئی بکر کا سرائکی ہے, یہاں پر کوئی لکی مروت والا ہے, کہ یہاں پر کوئی کراچی کا مہاجر ہے, یہاں پر کوئی لاہور کا پنجابی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں یہ پچھلے 10 سال جو ہمارے گزر گئے, 15 سال جو وار آن ٹیرر پہ گزر گئے, تو ہم ڈسپلیس ہو گئے. ڈسپلیس ہو کے ہمارے بچے ملک کے کونے کونے میں چلے گئے. ڈیفینیٹلی انہوں نے جہاں پر گرو ہونا ہے وہی چیزیں انہوں نے لرن کرنی ہے. یہاں پر مطلب ہے ہم ایک ہی گاؤں کے اندر, ایک برادری کے لوگ, ایک ہی خون کے رشتے کے لوگ, ہم ایسے ایک دوسرے کے کراس جا رہے ہیں. ایک تو ہماری نسل باقاعدہ منصوبے کے تحت, میں اس چیز پہ کوئی مجھے شرم نہیں آتی ہے, مکس کرائی گئی, ایسے مکس کرائی گئی کہ ہمارے جو بیسس تھے ان بیسس کو بالکل ٹوٹلی ختم کرا دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا انضمام کا. انضمام کے ابھی 3-3.5 سال ہو گئے, ہمارے وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے, نہ پولیٹیکل پارٹیز. اگر پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھوں, ود ڈیو رسپیکٹ سر, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی ایسی ہی چل رہی ہیں جس طرح ایک قوت جو اس ملک کو چلا رہا ہے, کوئی اس لائن سے کراس نہیں ہوتا ہے. ورنہ پی ڈی ایم بنائی گئی 4 سالوں سے ایک بات کرتی رہی لیکن کچھ کر نہیں سکی, ایک اسپیسیفک دائرے کے اندر گھوم رہی تھی. وہاں پر جو انضمام کے ابھی 8-10 سال جو انہوں نے وعدے کیے تھے, جو فنڈز جاری ہونے تھے, کتنے ارب کرب کے فنڈز تھے, وہ سارے مخصوص طبقہ کالے گا. اس کے بعد جیسے طالبان کی ڈیمانڈ آ رہی ہے یا اور اس طرح کی چیزیں آئیں گی, جس کے بعد سے ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں انضمام کی بعد کچھ علاقوں کو شاید وہ بینیفٹ ملے جو ملنے چاہیے.
باقی جو علاقے ہوں گے ان کو ایک عجیب قسم کی کنفیوژن میں چھوڑ دیں گے. شاید میری یہ خیال بہت ہی ایک میں مغرب کی بجائے مشرق کو دیکھ رہا ہوں. آنے والے 10 15 20 سال مزید ہماری اس نسل کو ہمارے اس علاقے کو ایسے بھنور میں ڈال دیں گے جس کی وجہ سے ہمارے لیے نکلنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. کیا دوبارہ وہی چیلنجز ابھر رہے ہیں؟ یعنی اب تو داعش بھی آ گئی ہے اور ایکٹر ہوئی مینس کے ان ہو گیا اسی سینیریو میں, اور لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہے اس میں سیکورٹی کی سچویشن کیا ہو سکتے ہیں؟ سر بھی اس پہ شاید اچھے جواب دیں ہمارے مطابق. اور دوسرا پورے کے پی میں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور, ڈاکٹر صاحب نے سول گورنمنٹ اور سول پارٹیسپیشن کی جو اس نے بات کی, یعنی آپ کی سول گورنمنٹ پہ تو آلریڈی ایکشن ان ایڈ آف سول پاور اگر ہم دیکھیں تو وہ نو کانفیڈینس ہے کہ آپ اتنے پاور ملٹری کو دے رہے ہو تو سول انسٹیٹیوشن کو صرف انڈرمائن نہیں کر رہے بلکہ اس پہ آپ نو کانفیڈینس کر رہے ہیں کہ اس پہ ہمارا کانفیڈینس نہیں ہے. دوسری جو ڈیولپمنٹ پرسپیکٹیو سے ابھی جو کمیٹی بنی ہے کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں ہم کس طرح کریں گے, وہاں پہ کتنی ملٹرائزیشن ہو رہی ہے, تو وہ سول اسپیس مزید شرنک کر رہی ہے مجھے جو لگ رہا ہے, اور سول گورنمنٹ کی اسپیس بھی اس میں شرنک ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی جس طرح سر نے کہا کہ سول گورنمنٹس کو رول زیادہ دینا چاہیے, وہ مجھے مس لگ رہی ہے کہ ابھی تک وہ نہیں ہے. مزید ہم سیکورٹائز کر رہے ہیں پوری ریجن کو, ناٹ اونلی کہ ہم مرج ڈسٹرکٹ یا بارڈر ڈسٹرکٹ کی بات کریں. کے بی میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ سول بلوچستان کی وہ دیکھیں تو یعنی جو بیکورڈ پروونسز ہے تو وہاں پہ آپ کو وہ ڈیموکریسی, وہ پارٹیسپیشن, وہ کانسٹیٹیوشنل ایکویلٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ اس کی کمی نظر آ رہی ہے. اور دوسری سجیشن میری یہ تھی آپ لوگوں سے کہ ووٹر لسٹ میں لاسٹ جو الیکشن ہو رہے تھے, میری جہاں پہ ڈیوٹی تھی تو وہاں پہ 62 ووٹ تھے اور اس گاؤں کے ووٹ کہیں 15-20 کلومیٹر دور رجسٹر تھے. یعنی وہ اس گاؤں کے لوگ جو تھے ان کی رجسٹریشن ووٹنگ کی بہت دور تھی. اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں کہ اس کو کس طرح ریوائز کیا جا سکتا ہے. سافٹ سا وہ ہوتا ہے, نظریہ ہوتا ہے, وہ اس کو فالو نہیں کرتے. یہ ایک برسوں سے ہمارا ایک رائے ہے کہ جس نے بہت زیادہ قتل کیے ہوتے تھے, مطلب 10 ہے 15 کیے ہوئے, تو ہمارے علاقے میں بہت مشہور تھا. آپ کو وہ موسیٰ کا پتہ ہوگا کہ سب لوگ اس کو بڑا بہادر, حالانکہ وہ قاتل تھا اور مجرم تھا. اس کے بعد طالبان آئے. طالبان میں جس نے بہت زیادہ لوگوں کو بڑے وہ کیے, حملے کیے, تو وہ بڑا مشہور ہوتا تھا کہ فلاں کمانڈر ہے اور انہوں نے یہ کیا ہے. نیٹو یا پاکستان جہاں جہاں بھی کیا ہے. اب وہاں پہ جو سیاسی جماعت جاتی ہے, اگر وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ بولتی ہے یا وہ بات کر رہی ہے یا اداروں کے خلاف بات کر رہی ہے, تو ان کو زیادہ پروٹوکول ملتا ہے اور لوگ ان کے جلسوں میں جو وہ ایک سافٹ امیج ہوتا ہے لوگوں کے اندر, پولیٹیکل اویئرنیس کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے, کیسے ہم نے معاملات حل کرنے ہیں. وہ لوگ, اگر میں کی بات کروں عوامی نیشنل پارٹی والے وہاں جاتے ہیں تو وہ لہجہ جو یہاں اسلام آباد میں استعمال کرتے ہیں یا جو سلوگنز ہیں یا وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے. وزیرستان میں جاتے ہیں تو وہ الگ ہوتا ہے. تو ایک لوگوں کے اندر پولیٹیکل اویئرنیس اس حوالے سے آنا چاہیے کہ اس سافٹ تھوڑی سی اگر باتیں پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں تھوڑے سے وہ کریں, انتہا پسندی پہ نہ پہنچے. ہم جس بھی جاتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو انتہا پسندی پہ ہوتی ہے, لوگوں کو مزید اسی ماحول میں پالا جاتا ہے جو کہ بہت ہی نقصان دہ ہے. تھوڑا سا سافٹ ہونا پڑے گا لوگوں کو. روڈ میں قاری الیاس صاحب ایک مولانا تھے جو یونیورسٹی سے فکری تعلق تھا ان کا, تو ان کا قتل ہوا بالکل خار اسکول کے باہر, جو کہ ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا کینٹ کی گیٹ کے ساتھ اس کا قتل. تو کیا اس میں آپ کو, چونکہ قاری الیاس صاحب جو تھے نا, عوامی نیشنل پارٹی نے ظاہر ہے اس کے احتجاج میں شرکت بھی کی, اور جو کہ ظاہر ہے ایک آپ کے لیے ضلعی سطح پہ ایک کرنا بھی چاہیے تھا, آپ کا پولیٹیکل اسپیس کا سوال ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹی ٹی پی کا ایک عہدیدار ہو کہ اس کو داعش نے مارا اور داعش نے ذمہ داری لی تھی, تو کیا ایک ٹی ٹی پی اور داعش کے درمیان کوئی لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے؟
तो नाफज होने का हमारा ये फाटा तो मतलब बहुत साउथ वजीरिस्तान की बात करेंगे तो फासला बड़ा लंबा है ना। ये जहाँ हम बैठे हैं ना नीचे, ये गली बंद है, इसके गमले रखे हुए हैं इसमें। कल F10 में वो जगह ऐसे खाली पड़ी थी, मैं जाके गाड़ी रोकी, मेरे साथ बच्चे भी थे, 2 बंदूक वाले आ गए, वहाँ लोग कुछ और भी खड़े हुए थे। वो ये जगह जो है ना कि इसको आप खाली कर दें। मैंने कहा क्यों खाली कर दूँ जी, यहाँ कोई वजीर साहब जो है वो आ रहे हैं। अब बाकायदा अब उनके हाथ में बंदूक भी है, यूनिफॉर्म में भी है, और वो मुझे जो है वजीर साहब का नाम, मैंने कहा वजीर का नाम तो बताएंगे कौन सा। अब जब उनको लगा कि ये कोई टेढ़ा आदमी है तो उन्होंने नाम नहीं बताया कि कौन से वाला है, लेकिन साथ गाड़ी दूसरी भी खड़ी थी, वो पता चल रहा था कि कौन। अल्टीमेटली मैं थोड़ी सी ऐसे ही अपने चस्के के लिए उनके साथ बहस की। बहरहाल नेट रिजल्ट ये था कि उन्होंने कहा गाड़ी निकालो यहाँ से, आप जो भी करना चाहते हैं ना। अब मैं लोगों को ह्यूमन राइट्स पे जुडिशियल अकेडमी इधर जाके पढ़ाता हूँ, मैं गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता खाली जगह पे, क्योंकि किसी ने आना है, और वो जो आना है वो कौन है? वो हमारा पॉलिटिकल लीडर है, वो हमारा पब्लिक का लीडर है जो पब्लिक को खड़े नहीं होने दे रहा। कल परसों एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें अपना ही एक बंदा, मैं पार्टी का नाम नहीं लेता, वो अपने ही लोगों को गालियां निकाल रहा था क्योंकि उसकी मर्जी से काम नहीं चल रहा था ना। कहने का मतलब ये है कि हमारे ये अभी मेहरान ने जो बात की कि लोग किसी ना किसी तरीके से जब पोजीशन पे आ गए तो वो फिर डिफरेंट होते हैं ना। यहाँ ये नौजवान ने एक बात की कि पीछे जाके बात होनी चाहिए, जहाँ जिनका मसला, ये भी बड़ी ज़रूरी बात है कि वहाँ पे बात होनी चाहिए। मेरा मतलब पंजाब से ताल्लुक है, मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि जितनी पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है ना वो आप कह लें कि पश्तून बेल्ट के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी नहीं है। इतना किसी को, इतनी पंजाब में जाओ किसी को, उसको सब्जी से आगे, सब्जी के रेट से आगे किसी बात का पता ही नहीं है ना। वो लोग जो है ना वो सारे, वो जो अफगानिस्तान से आया हो, जो साउथ वजीरिस्तान से हो, बाजोड़ से है, या वो जो है ना कि क्या उसको कहते हैं कि गिलगित से आया, वो सबको पठान समझते हैं, रंग सफेद है वो पठान है, इतनी अकल है हमारे अंदर। तो ये है कि सिचुएशन जरा अब यहाँ पे बात करना इसलिए भी जरूरी है कि जहाँ पे आपके पावर कॉरिडोर्स हैं, जहाँ आपकी बात आगे फैल सकती है, जहाँ दूसरों तक पहुँच सकती है, वो करना जरूरी है। बात मैं बस आखिरी सेंटेंस ये है कि यहाँ पे अगर वायलेशन का हमारे जो है वो ये हाल है, तो बाकी तो फिर आप अल्लाह मालिक है। तो उसमें वो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि चुप कर जाएं, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ पॉजिटिव है उसको लेके आगे चलते रहे। बात अगर यहाँ तक पहुँच गई है तो शायद इससे आगे भी कोई जो है ना कि वो उम्मीद हो। तो इसमें जो सारी बात आके रुकती है वो सिक्योरिटी सिचुएशन पर रुक जाती है, या अमन के ना होने पे। यानी जहाँ भी हम अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ भी टारगेट किलिंग और उसकी बात आ जाती है। तो लेकिन सबसे जो एक जगह पे अमन हम किसको कहते हैं, यानी अगर वहाँ पर कोई JVI का बंदा मारा जाता है या कोई दहशतगर्द मारा जाता है किसी, लेकिन वो बदअमनी वहाँ आ गई है, चाहे वो जो भी मारा गया हो वहाँ पर, या दाइश ने TTP का बंदा मारा हो, बदअमनी वहाँ आ गई है। अब हमारा जो वहाँ एक बुनियादी मसला ये है कि जिसके पास थोड़े बहुत या तालीम हासिल कर लेता है या कुछ पैसे आ जाते हैं, तो वो हमारे इन न्यू निजमल डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकता, क्योंकि उससे अननोन कॉल्स आते हैं कि भाई हमें इतने पैसे जमा कर दो। तो वहाँ जिससे इलाके के डेवलपमेंट की तवक्को की जा सकती है, वो इलाका छोड़ के यहाँ इस्लामाबाद पंजाब आ जाता है। यहाँ पर फिर यहाँ पर अब कुदरती करश्मात देखें कि यहाँ पर उसको कोई कॉल नहीं आती, कि वहाँ से जब निकल आता है एक दफ़ा, यहाँ पर उसको कोई कॉल नहीं आता कि आप वो पैसे जो आपको बताएँ वो जमा कर दो। ठीक, ये तो खैर सारा जो सिक्योरिटाइजेशन का माहौल है वो बनाया गया है, जिस तरह मैंने असल में शुरू में कहा, तो हर चीज़ में सिक्योरिटाइजेशन ही है। लेकिन हमें अभी जो उम्मीद है इलेक्शन की, अब जो इलेक्शन हुए हैं कुछ हो रहे हैं, तो जिस तरह हम कहते हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेसी की जो बुनियादी ज़रूरत होती है, यानी किसी इलाके में डेमोक्रेटिक बनाना, वो इलेक्शंस के नाम है। वो इलेक्शंस भी अगर वहाँ पर हो जाते हैं तो वो जगह डेमोक्रेटिक कहलाता है। तो ये क्यों है? क्योंकि उससे सोशल इंजीनियरिंग, सोशल एंड पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। इलेक्शंस से क्यों होती है इस तरह कि लोग आम डिस्कशन में भी,
اگر پولیٹیکل کینڈیڈیٹس کسی وجہ سے کچھ بات نہیں بھی کرتے لیکن لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں پارٹی ہے یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، فلاں ان کے ساتھ یہ مذہبی ہے، یہ نیشنلسٹ ہے، یہ فلاں ہے، تو اس میں وہ پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے یا سوشل اویئرنیس یہ دونوں آ جاتی ہیں. ہم ظاہر بات ہے ہمارے پاس انڈیکیٹرز کیا ہے، اگر کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا، باقی ہمارے پاس بیک گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ انڈیکیٹر لے کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیو وار ہے. اب وزیرستان میں یہ سچویشن مختلف ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ سارے ڈسٹرکٹس ایک جیسے کنسیڈر کیے جائیں، چونکہ یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کانسٹیٹیوشن میں، لا میں، لیگل فریم میں، تو پولیٹیکل فریم میں اس کی پابندی کی وجہ سے اس کو ہم صرف NMDs کہہ رہے ہیں، نیولی مرج ڈسٹرکٹس، ورنہ اس کا کوئی لاجک نہیں بنتا. آج کے سیشن میں ہمیں یہ تو بہت واضح طور پہ اس کی اہمیت پتہ چل گئی کہ ریسرچ بہت ضروری ہے، اور یہ ریسرچ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا یہاں بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں ووٹر لسٹ پہ، جس طرح خنزیر صاحب نے بتایا، اس کے بعد خواتین کی پارٹیسپیشن پہ، مختلف کلاسز کے پارٹیسپیشن پہ، پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ہم لوگوں کے لیے ونڈوز اوپن کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم سیاسی پارٹیز کی تنظیمیں اور ریاستی جو ادارے ہیں ان کے آپس میں کوارڈینیشن کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آج کے اس میں سیشن میں آ گئے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، ابھی امیڈیٹلی فوراً جو کرنا ہے وہ یہ ہے جو گلاب زر صاحب نے بتایا، اور اس کو ہم نے باقی دوستوں کے باتوں سے بھی اخذ کیا کہ اس وقت پروٹیکشن بہت ضروری ہے پولیٹیکل ورکر کے لیے، چونکہ وہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بہت خراب حالت اختیار نہ کرے. تو یہ آج کے سیشن میں ہمیں یہ پوائنٹ بہت واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے کہ فوراً پروٹیکشن دینی چاہیے، اور اس پروٹیکشن کو کسی کے لمیٹیشن نہیں بنانا چاہیے کہ یہ مطلب سیکیورٹی ارینجمنٹ اسی سیٹ اپ میں دوبارہ ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ ہمیں ایک دفعہ جب 2013 سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی گیدرنگ کرنی، کسی بھی نیچر کی گیدرنگ کرنی ہوگی تو ہم سے پوچھ کر کرنی ہوگی، وہ جو NOC ٹائپ لینا پڑتا ہے. تو یہ جو پروٹیکشن ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لمیٹیشن بن جائے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا اور اچھا ڈسکشن کرنے کا. آپ کی مہمان نوازی میرے خیال میں فضل سعید صاحب نے ارینج کی ہے. لنچ باکس ہے ہمارے لنچ باکس ہے تو لگ رہے ہیں، ساتھ میں کھاوا بھی اویلیبل ہے، یہ ہلکا پھلکا کھانا کھانا چاہیے. شکریہ. میں مطلب آئی تھنک 12:30 میں ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، لیکن وہ پیپل پارٹی کی جو گورنمنٹ اس میں وہ جو پارٹ آف ریفارمز میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی 11 تو اس میں مطلب پارٹیز ایکٹ ایکسٹینڈ ہوا. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 47 میں ایک ملک قائم ہوا ہے اور وہاں پر سیاسی پارٹیوں کے بنیاد پر الیکشن کرنا اس کا حق، اس کی اجازت جو ہے وہ 2011 میں ملتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد بھی ایک وہ جو فیز تھا وہ کافی پرولونگ کر گیا، کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے تھے کہ اگر کوئی اس طرح کی پارٹیسپیشن ہوتی بھی تھی قانونی اور آئینی جو تقاضے پورے کرنے کے بعد بھی، پھر بھی وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی وہ اس کو دل سے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھی. تو مطلب مختلف قسم کے کیسز بناتے تھے، صحافی پر بھی، سیاسی ورکرز پر بھی. ایونچولی ہوتے ہوتے مطلب اب اس ایک سٹیج تک ہم اس طرح پہنچے ہیں کہ اب پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہوتی ہے کچھ حد تک. صوبائی الیکشن ہوئے اس میں، اور اس سے پہلے جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے اس میں بھی مطلب سیاسی پارٹیوں کے سمبل پر 2013 سے الیکشن شروع ہو چکے ہیں. لیکن 2013 کا الیکشن چونکہ پہلا تھا تو لوگ اس نے یوز ٹو نہیں تھے اپنے پولیٹیکل افیلیشنز کے ساتھ یا ان کی آئیڈینٹی پر الیکشن لڑا. اب آہستہ آہستہ وہ اسپیس تو پولیٹیکل ورکرز آکوپائی کرتے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ
یہ جو ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں یا جو ملٹری نے اس کاڑ میں اتنی انکروچمنٹ کر لی ہے کہ وہاں پر ایڈمنسٹریشن اور ڈے ٹو ڈے کی جتنی بھی افیئرس ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے ہیں. اور جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, جو جنرل پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بھی ہیں, فار ایگزامپل جن کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے لوگوں کا, میں اپنی بات کروں گا وہاں پر ہمارے ڈسٹرکٹ میں جتنی بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے, چاہے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ہو, چاہے اوور آل سوشل ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہوں, جو کنسرن ہو, جو گفت و شنید ہو, مجھے اس سے چند کی اگر ہو بھی ان کو مثال اعتماد میں لیا جاتا بھی ہو تو بھی میرے خیال میں بہت ہی لمیٹڈ اسکیل پر ہے. وہاں پر ملٹری اتنی وہ انکروچمنٹ کر لی ہے کہ کسی کے لیے بھی اسپیس انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے. اور پھر ظاہر بات ہے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں جن کا نیریٹو تھوڑا ڈائسینٹنگ ہوتا ہے تو وہ پھر ظاہر بات اس کو تو پھر اس سے بھی زیادہ کانسیکوینسز دیکھنے کو ملتی ہے, کیسز بنتے ہیں اور ٹارگیٹ کلنگ بھی شروع ہو گئی ہے, وہ پروٹیکشن بھی نہیں ہے. یہ تو سیاسی پارٹیسپیشن کی حد تک تو میں اتنا ہی کہوں گا. ایک چیز جو ہے جو کچھ حد تک اس چیز کو کاؤنٹر کر سکتی ہے, کیونکہ ابھی بھی دیکھیں نا, ہر ایک گاؤں کی سطح پر, ہر ایک محلے کی سطح پر یا ہر ایک قوم کی سطح پر انہوں نے اپنی ایک لاٹ وہاں پر رکھی ہوئی ہے جن کو وہ یوٹیلائز بھی کرتے ہیں, ان سے کنسلٹنسی وہ بھی کرتے ہیں, مطلب صلاح مشورہ بھی کرتے ہیں اور ان کو پھر اس کے ریوارڈ میں اوبلائج بھی کرتے ہیں, جو کہ پبلک مینڈیٹ نہیں رکھتے ہیں, جو کہ اس ریپرزنٹیشن کا مینڈیٹ نہیں رکھتے. ایک چیز جو ہے جو کچھ حد تک اس چیز کو کاؤنٹر کر سکتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے, کیونکہ لوکل گورنمنٹ میں ہر ایک گاؤں کا اپنے یا کونسلر یا ناظم یا واٹس ایور جو چیز بھی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے. آپ اس کو مطلب گلی محلے کا مسئلہ جو ہوتا ہے یا چھوٹا موٹا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ اس کو اس کے رائٹ کو پھر آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, کیونکہ لوکل لیول پر وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, انہی کی اپنی اسمبلی ہوتی ہے, انہی اسمبلی سے اس چیزوں میں پاس ہونا ہوتا ہے. یعنی کہ کتنے ٹائم سے اس کا جو آئینی مدت ہے وہ پوری ہو چکی ہے لیکن ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. آج بھی سپریم کورٹ میں ان کا کیس لگا ہوا تھا. اچھا, اس میں بھی انہوں نے ایک ایسا وہ کیا ہے کہ 2 فیزز میں کرنا ہے. چلے خیر وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب اتنا انتظار کیا ہے تو کچھ اور بھی کر, لیکن وہ بھی اس کو بھی ڈیلے کرنے کی ڈیلیبریٹلی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی بعض لوگ نہیں چاہتے کہ وہ ہو. آج ان کا کیس تھا سپریم کورٹ میں, آئی ڈونٹ نو کیونکہ ہم تو اپنے کیس میں 2 ہفتے. اچھا نہیں کیس ایڈجن ہو یا فیصلہ الیکشن اچھا ٹھیک ہے. تو وہ سلسلہ بھی اپنے ساتھ ساتھ جاری ہے. تو یہ کچھ گزارشات تھی ہمارے فاٹا کے الیکشن پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. باقی تو جو ریجنل حالات ہیں, جو ہم سچویشن وہاں پر گزر رہی ہے, اس میں پولیٹیکل ورکر کا رول بہت ہی زیادہ آج کل کرٹیکل ہے, کیونکہ وہ پولیٹیکل ورکرز ہی معاشرے کو لیڈ کرتے ہیں اور وہی معاشرے کو مستقبل میں ایک ڈائریکشن پر ڈالتے ہیں. اور جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک یونیک گریڈ گیم شروع ہو رہی ہے. امریکہ اپنی ایک الائنمنٹ کر رہا ہے, چین اپنی جو اکنامک کی ایکسپینشن ہے وہ سی پیک ہے یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے ان کا, وہ ان کا وہ ٹارگیٹ ہے. تو اس میں بیچ میں پھر وہ مطلب وہ جو بیٹل گراؤنڈ ہوگا وہ پھر ہمارا ریجن ہی ہوگا, کیونکہ یہ کانفلکٹ ایریا ہی ہے اور اسی کانفلکٹ سے دونوں نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں. تو اس میں پھر بہت ہی زیادہ رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے پولیٹیکل ورکرز کی, کیونکہ وہ ہی مثال ایجوکیٹ کرتے ہیں آنے والے حالات کے بارے میں اپنے معاشرے کو اور ان کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں. ادروائز اگر وہ نہ رہے اور وہ ان کی جو
ان کی جو ویوز ہیں ان کو خاطر میں نہ لایا گیا تو میرے خیال میں یہ جو پچھلے عرصے میں جتنی تباہی اور جتنی ڈسٹرکشن ہم نے دیکھی ہے آنے والوں میں شاید اللہ نہ کرے لیکن ہم جو ایسیس کر رہے ہیں جو پریڈکٹ کر رہے ہیں فیوچر کو تو شاید وہ اس سے بھی زیادہ بدتر نہ ہو. باقی تو کوشچن ہو تو یہاں پہ جو فلور سے پہلے کوشچن آئے تھے وہ یہ تھے آپ کے بات سے ریلیٹڈ کہ 2008 اور 2013 کا سینیریو ذہن میں رکھے جب پولیٹیکل ورکرز کی ٹارگیٹ کے لیے ہوا نہیں تھی اور بہت زیادہ خطرات ہیں. اس وقت ایگزیکٹلی آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا پولیٹیکل ورکرز میں سے, وہ کس لیول کے خوف یا تھریٹ محسوس کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ اس دوران جب پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کوشش کی اور پی ٹی ایم نے بھی کافی زیادہ پولیٹیکل اویئرنیس یا ایک فلو بنا لی, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے الیکشن ہیں, جنرل الیکشن بھی یہ جو نوجوان ہیں وہ کس لیول مطلب کا پارٹیسپیشن کریں گے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھیں نا, ایک اسپیس ایک ویکیوم جو تھا وہ اس میں سے ہی پھر پی ٹی ایم نکلی, پھر جو ملٹری کے وہاں پر ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, ظاہر بات ہے پر پولیٹیکل پارٹیز اس کانفلکٹ میں اس حد تک ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھے. تو جب نہیں تھے تیار تو ظاہر بات پر ان کی سوائے سیاسی نمائندگی نہیں ہو رہی تھی, اس کے پھر وہ ویکیوم بنا اور اس ویکیوم سے پھر وہ پی ٹی ایم بنی. اب اسپیس تو ہے, موٹیویشن بھی ہے وہاں کی یوتھ میں, کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی میرا بھی یہ حق ہے کہ مثال میں ریپرزینٹ کروں اپنے قوم کو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مثال میں آئی کین ڈو اٹ, اور میں چینج لا بھی سکتا ہوں, میں اپنے علاقے کو ریلیف دے بھی سکتا ہوں. اب اس کو پھر یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے یہ ایک سوال ہے, کیونکہ جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ اپنے اس ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ سے نکلنے کو فی الحال ابھی تک تیار نہیں ہے. تو اب ایک نوجوانوں کے لیے ایک اسپارک ہے بھی ان میں, اور ایک موٹیویشن بھی ہے ان میں, وہ چاہتے بھی ہے, لیکن جو بھی پھر ان کو اب اسپیس پرووائڈ کرے گا. اور پارٹیسپیشن تو میرے خیال میں کافی حد تک ہوگی. یہ پر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ان کی اپنی بھی ایک سیاست کے ساتھ ایک قربت جو ہے اس میں بھی کافی حد تک ہماری یوتھ میں اضافہ بھی ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی مسئلہ تھا, اسپیس بھی نہیں تھی ابھی تک, کوئی اسپیس ان کو دینے کو تیار ہی نہیں تھا. وہ جو سیاسی پارٹی 40-50 سال سے انہوں نے صوبوں اور ضلعوں کے لیول پر اپنے فرینچائزز دیے ہوئے تھے, تو وہ wherever they will find a space وہ مطلب وہ اور وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کیونکہ مطلب 64-65-63% ہماری آبادی جو ہے وہ یوتھ ہے, وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو وہ جو بھی ان کو زیادہ اسپیس دے گا, جو بھی سیاسی پارٹی ان کو زیادہ اسپیس دے گی, میرے خیال میں وہ یہ جو موٹیویشن ہے اس کو زیادہ تر آکوپائی کر لیں. اور ولیج کونسل لیول پر بھی کافی اراؤنڈ اباؤٹ 50 ایک فگر ہے. تو اٹس جسٹ اے اسٹارٹ. دوسری بات مسئلہ جو ہمارا یہ تھا کہ ہماری پارٹی بھی رجسٹرڈ ابھی تک فی الحال نہیں ہے, تو وہ شاید اس مہینے میں سارا وہ کام وہ ہو جائے گا 5 تک. تو اس کے بعد جو نیکسٹ فیز ہوگا اس میں ہم اس سے بھی زیادہ پریپیئر ہو کر وہاں پر جائیں گے. تو فی الحال ہے جہاں پر بھی اس موجودہ جو ابھی فرسٹ فیز میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں بھی ہوگی پارٹیسپیشن. اور پھر ہم نے اپنے ساتھ کو کہہ دیا ہے کہ بھئی جہاں پر لوکل لیول پر جہاں وہ بہتر سمجھتے ہوں اپنے ہم خیال سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وہ لوکل الائنسز بھی کر سکتے ہیں, لیکن پارٹیسپیشن ضروری ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ کا ویژن کیا ہے؟ What do you want to do different than the rest of the political parties? دیکھیں نا, ویژن 2-3. اب میں اگر پولیٹیکل مینیفیسٹو پر اگر آؤں گا تو وہ تو کتابیں ڈال کر آپ دیکھ رہے ہیں تو کم و بیش ایک ہی جیسی ہے. بات آتی ہے عمل کی, کہ عمل کون کتنا کر رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر پولیٹیکل اسپیس کی بھی, اور پھر ظاہر بات ہے اسی اپنے
नज़रियात के कंटिन्यूएशन में उसको प्रैक्टिकल शेप देने में फिर आपका नैरेटिव उसमें कंसिस्टेंसी कितनी है, वो तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल बैकग्राउंड और आपकी जो आपका जो नैरेटिव है उसकी कंसिस्टेंसी को देखकर ही फिर आवाम खुद ही उस चीज़ को जज कर सकते हैं। साथ ही साथ वो जो दूसरी जो चीज़ हम जो नहीं हो पा रहा अभी तक, वो वही चीज़ है जिसका अभी तक इससे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ कि यूथ जो है उनको स्पेस नहीं दिया जा रहा। इमरान खान ने नारा लगाया था लेकिन फिर उन्होंने स्पेस नहीं दी, उन्होंने फिर वो ट्रेडिशनल लॉट जो है उनको वो वहाँ पर, हालांकि उसका सपोर्ट बेस था वो तो वही यूथ थी, और वो फिर जब वो उनको स्पेस देने की बारी आई तो वो उस तरीके से उनको स्पेस नहीं दी। यही मसला और भी सियासी पार्टी का है। तो एक तो वो ये है कि ये आप हमारी लीडरशिप देख लें, सेंट्रल हमारी कमेटी देख लें तो सारी यूथ है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में दूसरी सियासी पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसमें लीडरशिप, अब हम शायद 3-4 साल बाद यूथ ना रहे लेकिन फिलहाल कुछ हद तक है, तो वो मेरे ख्याल में ये हम ये कह सकते हैं कि इस पार्टी में बूढ़ों के लिए स्पेस नहीं है। लेकिन मैं एक और चीज़ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे पास बूढ़े भी हैं लेकिन जो उनका तजुर्बा है उसी के सीनियर काफ़ी लोग हैं हमारे साथ, तो काफ़ी बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है और उनको हम एहतराम भी कर सकते हैं। उनकी सपोर्ट, उनकी मशवरों की बदौलत ही मतलब हमें अपना फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन वो हमें थोड़ी सी आसानी होती है। लेकिन लीडरशिप रोल पर सारी यूथ है। दूसरी चीज़ ये जो हमारी सियासी पार्टियां हैं जिसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, अभी तक वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। मतलब अपॉइंटमेंट सी ही है, वो एक सियासी ढांचा अभी तक हमने उस तरीके से नहीं देखा जो एक जिसको इंसान एक जमहूरी सियासी ढांचा कह सकता हो। यहाँ पर नस्ल दर नस्ल एक चीज़ ट्रांसफ़र होती जाती है। अच्छा, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि वो भी इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं, अगर एक कैपेसिटी हो एक इंसान में तो उसको उस वजह से सिर्फ उस एक फ़र्द को मेरे ख्याल में सिर्फ उसी वजह से उसको डिक्लाइन नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए कि भाई चूँकि आपके वालिद इस चौकी पर रह चुके हैं या इस पोस्ट पर रह चुके हैं या इस ओहदे पर रह चुके हैं तो आपके पास आपको यह हक नहीं पहुंचता। मेरे ख्याल में ये ना मुनासिब है। अगर अहलियत हो तो होना चाहिए, लेकिन उससे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, जो फैसला साजी का अमल है उसमें जमहूरियत नहीं होती। और मेरे ख्याल में मरूसियत के साथ भी आप सिस्टम चल जाता है, लेकिन जब आप डिसीजन मेकिंग को भी इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि वो आप उसमें भी डेमोक्रेसी नहीं लाते और अपनी जो तंजीमें ढांचा है उसको आप ऑन बोर्ड नहीं लाते किसी किस्म भी फैसला साजी में, तो मेरे ख्याल में वो फिर आप एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चला सकते। आप फिर एक प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल रेजिस्टेंस उस प्लेटफॉर्म से फिर नहीं कर सकते जिसमें एक जमहूरी ढांचा ना हो और जिसमें डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस हो उसमें जमहूरियत ना हो। तो वो हम इंश्योर कर भी रहे हैं और हमने अपनी आइन में भी ये चीज़ लिखी है कि यूनियन काउंसिल से लेकर सेंट्रल लीडरशिप तक जो भी एक ओहदे पर एक दफ़ा रह जाएगा तो 2 दफ़ा, तो तीसरी दफ़ा ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। ये हमारी आइन में जो ड्राफ्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस चीज़ में ये चीज़ किसी का फ्रेंचाइज नहीं, क्योंकि वो एक कंटिन्यूएशन रहती रहेगी। एक फर्द की इर्द गिर्द एक फैन क्लब नहीं बनेगा और एक जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स वो तभी बनेगी जब हर एक पॉलिटिकल वर्कर को हम डिसीजन मेकिंग में ऑन बोर्ड करो और उसको ये यकीन भी दिलाए कि जितना बीइंग सेंट्रल प्रेसिडेंट मेरी से है इस फैसला साजी में, उतना बीइंग पॉलिटिकल वर्कर तो जिसमें फैसले इदारा करें और अफराद ना। ये चंद चीज़ें हैं जो अभी तक मेरे ख्याल में ओवरऑल मुल्क की सतह पर भी हमारी सियासत में जिसका फुकदान है। NMDs में भी हो रहे हैं और
18 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमारी कैंडिडेट्स खड़े हैं वहाँ पे हमने फीमेल कैंडिडेट्स भी वहाँ पे किए इलेक्शन के लिए, जनरल सीट्स के लिए हमने खड़े किए हैं। उस पर तकरीबन हमारे 4 यूनियन कौंसिल में फीमेल कैंडिडेट्स हैं हमारे, ठीक है। तो हम तो फीमेल के लिए पहले दिन से हम फीमेल को इंसान ही समझते हैं, बराबर ही समझते हैं, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में ये जो 50% आबादी है इनको हम पूरी की पूरी नुमाइंदगी देंगे। इस तरह नहीं होगी कि हम सिर्फ वो रिजर्व सीट्स पे उसको बिठा के फिर सिर्फ कोटा पूरा करें। और एक बात जो है, ये जो NMDs के हवाले से मैंने लिखा भी है कि फाटा पिछले 100 सालों से यतीम था सियासी तौर पे। ये सिर्फ मुल्ला और मलक के हवाले था, और मुल्ला और मलक ने जो भी चाहा वो किया। और उसके बाद जब ये वार ऑन टेरर शुरू हो गया, वार ऑन टेरर के बाद फिर मिलिट्री भी मुल्ला, मिलिट्री और मलक्स जो थे, फिर ये तीनों एहतियात करके फिर ही इसने ऑक्युपाई किया। तो ये जो पॉलिटिकल वर्कर के लिए सबसे ख़तरनाक बात थी वो मिलिट्री वर्कर्स जो थे उधर लोकल्स, उस पर हम सोर्स भी कहते हैं, दूसरे भी नाम है उनके। वो जो मिलिट्री वर्कर्स थे उसकी वजह से फिर पॉलिटिकल वर्कर जो थे उसकी अहमियत ख़त्म होती जा रही थी ना, क्योंकि मिलिट्री वर्कर सब काम कर सकते थे। MPA और MNA जो काम नहीं कर सकता था वो उस गाँव के एक छोटा जो मिलिट्री वर्कर था वो करते थे। तो मेरे ख्याल में ये लोकल बॉडीज़ और ये पॉलिटिकल, अगर हम इस पे काम करें तो ये हम इनकी जो ये ख़त्म कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि खादिम हुसैन साहब, सरदार हुसैन बाबर साहब, आप अली वज़ीर साहब और उस्मान लाला को अल्लाह बख्शे, उन जैसे असगर खान अचरज़ई साहब, अगर कितने ऐसे लोग हों कि ताकि ये लोग इससे भी आए हों। आपके अलावा मैं कह रहा हूँ, देखिए ना, बात ये है कि आपको जो सियासी मैदान है ये आपको खाली नहीं छोड़ना होगा।